ہیلو دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ اچھا، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کی جو ہماری ویڈیو وہ افغانستان اور انڈیا کے درمیان جو ایک ون سائیڈڈ ٹیسٹ ہوا، جس میں کہ انڈیا نے 500 رنز پلس کر کے افغانستان کو 2 دفعہ آؤٹ کر دیا. ٹھیک ہے، حالانکہ وکٹ دیکھا جائے بڑی سیدھی وکٹ تھی. ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ مطلب افغانستان کی ٹیم جو ہے نا وہ ایک اننگز اور 300 رنز سے ہاری ہے. مطلب یہ بالکل ایک شیم فل قسم کی پرفارمنس افغانستان کی طرف سے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اصل میں بیسکلی جو افغانستان کی ٹیم ہے نا اس کا قصور نہیں ہے. ایک تو دیکھیں، یہ جو پلیئرز ہیں بیسکلی یہ وائٹ بال کے پلیئرز ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر وائٹ بال میں بھی زیادہ تر یہ T20 کھیلتے ہیں. اس میں سے دیکھیں 50 to 70% جو پلیئرز تھے، ایون انہوں نے ٹیسٹ میچز میں بھی، اس میچ میں بھی ڈالے ہوئے تھے. اگر آپ دیکھیں اس میں بڑے پلیئرز ایسے ہیں جو کہ T20 لیگز کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے پاس کوئی تجربہ نہیں ہے اپنا 4 ڈے کرکٹ کا. ٹھیک ہے، دیکھیں 4 ڈے کرکٹ جو ہوتی ہے اس میں آپ کو 30 40 اوور ایک بالر کو کرنے پڑتے ہیں، لمبے بالر کو کرنے پڑتے ہیں. بیٹسمین کو پورا دن کھیلنا پڑتا ہے. اس کے لیے آپ کے پاس ٹیکنیک ہو. اگر آپ کے پاس ٹیکنیک نہیں ہے تو آپ تو بمشکل 1 اوور بھی سروائیو نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو ریڈ بال کرکٹ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کی ٹیکنیک ٹھیک ہو بیٹسمین کی. دوسری بات ہے آپ کے پاس ٹیمپرمنٹ ہو، پیشنس ہو. اگر آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ لانگر فارمیٹ آف کرکٹ میں نہیں چل سکتے. دوسری بات ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو افغانستان ہے ان کے پاس ایک باقاعدہ سسٹم موجود نہیں ہے افغانستان میں. وہ ابھی وہ پہلے پاکستان میں کھیلا کرتے تھے ان کے پلیئرز. یہ جو پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ ہوتی تھی اس میں بھی یہ پلیئرز کھیلا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور اب آپ دیکھیں تو وہ زیادہ تر ان کے پلیئر وائٹ بال میں کھیل رہے ہیں. حالانکہ دیکھیں ان کی ون ڈے کی ٹیم اچھی ٹیم ہے. انہوں نے چیمپئنز ٹرافی میں جو پاکستان میں ہوئی تھی ان کو اس میں انگلینڈ کو بھی ہرایا ہے. تو ان کی ون ڈے سائڈ T20 سائڈ بہت اچھی سائڈ ہے. لیکن جب بات ٹیسٹ کی آتی ہے تو آپ کو بہت پیشنس کی ضرورت پڑتی ہے. آپ کو وکٹ پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی، مطلب ایک دن میں 90 اوورز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو بیٹسمین کو لمبی اننگز کھیلنی پڑتی ہیں. حالانکہ دیکھیں یہ جو چندی گڑھ کی وکٹ تھی یہ کچھ بھی نہیں تھی. اس میں کیا تھا؟ یہ تو بیٹنگ وکٹ تھی. انڈیا نے آرام سے 500 رنز پلس آرام سے بنائے ہیں. ٹھیک ہے جی، اگر دیکھا جائے ان کے پاس، افغانستان کے پاس تھوڑا سا بھی 1-2 بیٹسمین بھی ہوتے. اب گرباز خان جو ہے یہ تو وائٹ بال کا پلیئر ہے. ٹھیک ہے، اس کے پاس تو ٹیکنیک ہے بھی نہیں. یہ تو بس مطلب ایک طرح کا سلاگنگ کرتا ہے، بیٹ گھماتا ہے اور چوکے چھکے مارنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کے پاس وہ چیز موجود بھی نہیں ہے کہ آپ نے اس کو اس ٹیسٹ کے لیے مطلب کھلایا افغانستان میں. ٹھیک ہے نا جی، اس کے پاس ایسا ٹیمپرمنٹ نہیں، یا تو ان کے پاس ایسی بیٹسمین نہیں ہیں افغانستان کے پاس جو کہ لانگر فارمیٹ کے لیے یا ریڈ بال کے لیے کھیل سکیں. اور میں نے آپ سے جیسے پہلے کہا کہ ان کے پاس چونکہ ڈومیسٹک سٹرکچر ہی ان کا نہیں ہے تو ان کے ساتھ ریڈ بال کھیلنا ہی میرے خیال میں ایک طرح کا فضول ہی ہے. کیونکہ جب ان کے پاس سسٹم نہیں ہے، ان کے پاس پلیئرز نہیں ہیں، ان کے پاس وہ بیٹسمین نہیں ہیں جو کہ ایک دن پورا وکٹ پہ گزار سکیں. ٹھیک ہے، یا ان کے پاس وہ بالرز ہی نہیں ہیں جو دن میں 25 30 35 اوور کر سکیں. ٹھیک ہے، چاہے وہ فاسٹ بالنگ ہو چاہے وہ اسپنرز ہوں. تو میرے خیال میں کہ اب سمجھ نہیں آتی کہ BCCI نے یہ کیوں آرگنائز کرایا یہ ٹیسٹ. ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں یہ ایسے ایک فیوٹائل قسم کی ایکسرسائز تھی جو کہ جس کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. اچھا، اب دوسرے ٹاپک پہ ہمارا دوسرا ٹاپک بیسکلی وہ انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان جو ٹیسٹ پہلا لارڈز میں کھیلا گیا، اور اس میں مثال کے طور پہ 3 دن میں بھی وہ بھی ٹیسٹ میچ ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نہیں، جو کہ بڑا حیرت انگیز ہے. کیونکہ دیکھیں لارڈز کی وکٹ بیسکلی بڑی اچھی بیٹنگ وکٹ مطلب تصور کی جاتی ہے. اور جو MCC ہے اب انہوں نے بھی اس کو ایڈمٹ کیا ہے کہ جو ان کی ایکسپیکٹیشنز تھی، جو ان کے چیف ایگزیکٹو ہیں لاسن، وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی ہماری ایکسپیکٹیشن تھی کہ یار لارڈز کی وکٹ اچھا کھیلے گی. ٹھیک ہے، اور 5 دن کرکٹ ہوگا، لیکن وہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی، کیونکہ تماشائیوں کے لیے بھی بڑا پرابلم ہوتا ہے. 3 دن میں ٹیسٹ میچ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے جی، دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مطلب کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ بال جو ہے نا وہ ان ایون باؤنس، مطلب اس میں کافی تھی پچ میں اور بال نیچے بھی رہ رہی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے مطلب کوئی بھی نا. ایون MCC جو ہے اب وہ یہ ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ ویک تک ہو سکتا ہے کمیٹی بیٹھے اور اس بارے میں یہ دیکھیں گے کہ یار یہ جو لارڈز کی وکٹ تھی کیا یہ سوٹ کرتی تھی دونوں بیٹ اینڈ بال کے لیے.
اگر انہوں نے دیکھا کہ فیصلہ اس کے خلاف گیا تو پھر یہ ڈی میرٹ پوائنٹ بھی مل سکتا ہے. مطلب ایک پوائنٹ جو ہے نا وہ جو پچ جس طرح مطلب اگر اچھا نہ کھیلے تو وہ اس کو وہ ڈی میرٹ ایک پوائنٹ جو ہے نا وہ اس کو مل سکتا ہے. تو یہ اچھا دوسری بات جو ہے وہ سٹوکس جو ہے وہ اس نے بھی یہ بات کہی ہے کہ کرکٹ جو ہے وہ اگر آپ ٹیسٹ کرکٹ کو فروغ دینا چاہتے ہیں پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اچھی وکٹیں بنانی پڑیں گی، ورنہ ٹیسٹ کرکٹ کا جو فیوچر ہے وہ سٹوکس کے مطابق مطلب وہ اتنا اچھا نہیں ہے. اور اگر اسی طرح کی وکٹیں بنتی نہیں، کیونکہ دیکھیں بڑی جگہ پہ ٹیسٹ میچز جو 2-3 دن میں ختم ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور چاہے وہ اسپننگ وکٹ بنا کے ختم ہو رہے ہیں یا مثال کے طور پہ اس قسم کی وکٹیں جا کے ان ایون باؤنس ہوتا ہے، بال بہت نیچے رہ رہی تھی. حالانکہ دوسرے دن ہی بال نیچے بالکل رہ رہی تھی بالکل جب انگلینڈ میرے خیال میں بیٹنگ کر رہا تھا، اور کوئی بالیں بالکل اوپر بھی جا رہی تھی، مطلب ان ایون باؤنس قسم کا مطلب وکٹ تھی. اور اس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید چونکہ مئی کا جو منتھ تھا انگلینڈ میں وہ بڑا گرم تھا، ٹھیک ہے جی، ان کا جو ویدر تھا بڑا ہاٹ تھا، اور ایک دم پھر بارشوں کی وجہ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید کنڈیشن جو تھی نا وہ بیٹنگ کے لیے سوٹ نہیں کرتی تھی. تو اب جو مطلب یہ اب مطلب ٹیسٹ میچز اگر آپ دیکھیں دونوں طرف، یہ دونوں ٹیسٹ میچز دیکھیں تو یہ ایک طرح کے بڑے عجیب سے یہ ٹیسٹ میچز 2-3 دن میں ہی ختم ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا جی. یہ میچ جو افغانستان انڈیا کا تھا یہ بھی 2-3 دن میں ختم ہوا ہے. اس کے علاوہ جو انگلینڈ ورسز نیوزی لینڈ تھا وہ بھی آپ دیکھیں تو وہ بھی 3 دن میں ختم ہو گیا. تو یہ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے پیچھے T20 ہے. بڑے لوگ یہ بھی کہتے ہیں بار بار کہ جی T20 کی وجہ سے یہ سارا جو ریڈ بال کرکٹ ہے نا یہ ایک طرح کی ختم ہوتی جا رہی ہے. کیونکہ دیکھیں یہ بڑا نقصان ہے، تماشائی آتے ہیں وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ 5 دن کرکٹ ہوگی، لیکن وہ 5 دن ان کو نہیں مل رہی. تو ڈیفینیٹ لوگوں نے ٹکٹس خریدے ہوتے ہیں، ان کو بھی لاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ابھی جو ICC ہے ڈیفینیٹلی ان کو اب کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ ادروائز میرا نہیں خیال کہتا کہ ریڈ بال کرکٹ جو ہے نا وہ سروائیو کر سکے، اور صرف وائٹ بال ہی پھر کھیلی جائے گی ODI اور T20، ٹھیک ہے نا. تو میرے خیال میں یہ جو ہے نا یہ ان کو اس پہ ICC کو بڑا غور کرنا پڑے گا کہ یار فیوچر آف دا کرکٹ خاص کر ریڈ بال کا کیا ہوگا، ٹھیک ہے. کیونکہ پلیئرز بھی اتنے انٹرسٹ نہیں لے رہے، اور جو تماشائی ہے جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ تو 2-3 دن میں ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ بھی آگے دیکھیں گے، وہ بھی شاید نہ آئیں، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو تک پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں. نیکسٹ ویڈیو تک انشاءاللہ تعالیٰ خدا حافظ.